میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج کے دور کے انسان کو لگتا یہ ہے کہ وہ دنیا میں صرف کھانے کمانے کے لیے آیا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنا سمجھا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے۔ سمجھدار انسان کون ہے؟ جو ضروریات زندگی میں اس طور پر لگتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی نظر انداز نہیں ہوتا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو ضروریات زندگی میں اس طور پر لگتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی نظر انداز نہیں ہوتا، اور بڑا ہی ناسمجھ انسان وہ ہے جو ضروریات زندگی میں اس طور پر لگتا ہے کہ اس کا مقصد زندگی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ضروریات زندگی کو ہی اپنا مقصد سمجھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے کمانے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اب ضروریات زندگی میں کس طور پر لگنا کہ مقصد زندگی فوت نہ ہو؟ جیسے مثلا اس نے نکاح کرنا ہے، نکاح ایک ضرورت ہے۔ اب نکاح وہ ایسی جگہ پر کر رہا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میں اس جگہ نکاح اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس سے نکاح کرنے کی وجہ سے میرے مقصد زندگی میں معاونت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں: خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کو مقدم رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو خیر سے بھر دیں گے۔ اب نکاح اس نے دیندار عورت سے اس وجہ سے کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے مجھے مقصد زندگی میں معاونت ہوگی۔ اب کاروبار، دکان، تجارت، ایسا کاروبار شروع کیا، ایسے کام میں لگا کہ اس کام میں اگر میں لگوں گا میرا مقصد زندگی فوت نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ دنیا کے کام کرنے میں زیادہ بکھیڑوں میں مت پڑا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک دکان سے رزق مل رہا ہے اب دوسری دکان بنا لو، تیسری بنا لو۔ ایک گھر مکمل ہے ضروریات کے لیے، اس سے اچھا گھر لے لو، اس سے بڑا گھر لے لو۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا تو بہت بڑا گھر، تو افراد کتنے ہیں؟ 3، میاں بیوی اور ان کا بچہ، اور گھر ہے 2 کنال کے اندر۔ اب 2 کنال کے گھر کے اندر وہ 3 گھر کے افراد ہیں اور 7 ملازم ہیں۔ اب گھر کی مینٹیننس بھی تو کرنی ہے نا جی۔ تو ضروریات زندگی میں اس طور پر لگنا کہ مقصد زندگی فوت نہ ہو جائے۔ آج ہم نے دنیا کے کھانے کمانے کو ہی اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا ہے۔ شریعت نے ہمیں توازن کا حکم دیا ہے، توازن کا، کہ دونوں میں توازن ہو۔ دین کو مقدم رکھنا ہے، مقصد زندگی کو مقدم رکھنا ہے، اور ضرورت کو مؤخر رکھنا ہے۔ ضرورت میں اس وجہ سے لگنا ہے مقصد زندگی میں معاونت ہو۔ تو آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق کی تنگی کا ہے۔ ہر بندہ رزق کی تنگی کے رونے روتا ہے۔ مہنگائی بہت ہے جی، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، ہر چیز بس سے باہر ہو چکی ہے، ہر ایک کا یہی رونا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رزق تم جو ہے جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا اس مقصد میں لوگو، ہم تم سے رزق کا موانہ نہیں چاہتے، رزق تو تم کو میں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق تو اللہ نے وعدہ کیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اپنا رزق کی پورا کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدمی کا رزق اس کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا نا جی، موت نہیں آئے گی۔ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا موت نہیں آئے گی۔
تو رزق کمانے میں اتنا لگنا جس سے مقصد زندگی فوت نہ ہو، اور حلال رزق کے دروازے، حلال کمائی کا حصول، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب شریعت مطہرہ میں 16 ایسے نقاط ہیں، 16 ایسے اصول ہیں کہ جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ شریعت کا خلاصہ نکالا جائے قرآن و حدیث کا تو اس میں 16 ایسے پوائنٹ، اس کے علاوہ بھی ہوں گے بہرحال، تو 16 ایسے پوائنٹ اور ایسے نقاط ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلا عمل نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جس گھر کے سارے افراد اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے ان پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ میرا فلاں جو ہے وہ ڈیل پھنسی ہوئی ہے، وہ جیسے ڈیل میری حل ہو جائے گی میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، فلاں جگہ میری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، وہ پیمنٹ جیسے نکلے گی میں نماز پڑھنی شروع کر دوں گا۔ میں نے یہ فلاں کاروبار شروع کرنا ہے، بس کاروبار شروع کرتے میں نے نماز شروع کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم نماز پڑھو میں تمہیں رزق دوں گا۔ ہم کہتے نہیں پہلے میں دکان چلاؤں گا اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ اب رزق دینا کس نے ہے؟ وہ اللہ نے ہے، یہ بیچارہ پھنسا کا پھنسا ہی رہ جاتا ہے، اس کے کام ہی نہیں بنتے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا استغفار کی کثرت کرنا۔ فرمایا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت سے مال کی کثرت حاصل ہوگی۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا یہاں سے مجھے رزق ملنا تھا۔ ایک صحابی قضاء حاجت کرنے کے لیے گئے تو جہاں بیٹھے تھے وہاں قریب ایک بل تھا، چوہے کا بل تھا۔ وہ چوہا باہر آئے، ایک درم رکھ کے چلا جائے، پھر آئے، پھر ایک درم رکھ، کرتے کرتے اس نے 17 درم باہر رکھ دی۔ صحابی نے اٹھائے لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو صحابہ اللہ کی عبادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طور پر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بلوں سے پالتے تھے، اور ہم اللہ کی ایسی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے جو آمدن ہے وہ بلوں میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ ہماری ساری آمدن کیا ہوتی ہے؟ بلوں میں چلی جاتی ہے۔ تو استغفار کی کثرت۔ تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتا ہے کبھی اس پر رزق کی تنگی نہیں آتی۔ ما انفقتم من شیء فہو یخلف، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک ہمیانی تھی، تھیلی، اس میں کھجوریں تھیں۔ پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں ہیں، بھی یہ کو لی ہوئی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں کہ جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال اس کو خرچ کر دے، اللہ کے عرش کے نیچے کمی کا خوف نہ کر، جس نے ایک وقت میں کھلا دیا دوسرے وقت میں بھی کھلائے گا وہ۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ فرمایا جو
1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको 10 गुना अता फरमाता है। यह अमूमी तौर पर एक जुमला मशहूर है हमारी उर्दू की ज़ुबान में, दे दर दुनिया 70 दर आखरत, यानी दुनिया में 10 मिलेंगे, ये तो कन्फर्म है, तजर्बा करके देखें, 10 तो मिलेंगे, और जो जितने यकीन से करेगा उसको 70 गुना 700 गुना और बगैर हिसाब के भी वो ला सकता है, लेकिन यकीन हो। हज़रत राबिया बसरिया रहमहुल्लाह, घर मेहमान आ गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं, शाम को दरवाजा खटका, बांदी देखने के लिए गई, वापस आई, पूछा भी कौन? एक शख्स आया था, रोटियां लेकर आया, कितनी हैं? 9 हैं। कहने लगी हमारी नहीं, वापस कर दो, हमारी नहीं है ये, वापस कर दो। वापस करे, कुछ देर के बाद फिर दरवाजा किसी ने खटखटाया, फिर बांदी गई, वापस से पूछा भी कौन? एक शख्स आया रोटियां लेकर, कितनी हैं? 9 हैं, हमारी नहीं, वापस कर दो। तीसरी मरतबा फिर ऐसे बांदी ने कहा आप क्या कर रही हैं? वो बार बार रोटियां लेकर आ रहा है, आप क्यों नहीं ले रही? राबी बसीर रहमतुल्लाह फरमाने लगी कि मैंने सुबह सहरी करनी थी, सहरी करने के लिए जैसी बैठी तो एक रोटी थी, दरवाजे पर फकीर ने दरवाजा खटखटाया, मैंने वो रोटी उस फकीर को दे दी, और अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया, एक चीज एक देगा, अल्लाह 10 देंगे उसे। तो मैंने एक रोटी दी थी तो 10 रोटियां वापस आनी चाहिए थी, ये 9 मेरी नहीं है। बांदी कहने लगी माफ कर दीजिए, वो 10 ही लेकर आ रहा था, एक मैं अपने लिए खरीदी थी, वो 10 ही लेकर आ रहा था। तो ये नहीं हो सकता कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे उस पर कभी फक्र फाका आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक नौजवान से मुलाकात हो गई, बड़ा कस्मा पुरसी की हालत, बड़ी फकीरी जैसी उसकी शक्ल सूरत और उसका लिबास। कहने लगा हजरत कहाँ जा रहे हैं? अर्ज के फरमाने लगे कि अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। हजरत बड़ी तंगी की जिंदगी है, बड़ी परेशानी है, कई दिन फाक़े में गुजर जाते हैं, तो आप अल्लाह के हुज़ूर जा ही रहे हैं, अल्लाह से जाकर फरमाइए, अर्ज कीजिएगा कि अल्लाह जितना मेरी सारी जिंदगी का रिज़्क़ है ना वो एक ही दफा दे दे, और जितना है खा के एक दफा ही फारिग हो जाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, जाकर अल्लाह के हुज़ूर उस नौजवान की बात अर्ज कर दी। तो कुछ अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में आया उस नौजवान का देखो तो उसी बना के, वो तो अपने रिज़्क़ मुकम्मल कर चुका होगा, तो मर चुका होगा, और रिज़्क़ मुकम्मल होगा तो मौत आ जानी है। तो कहते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो क्या देखते हैं कि बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, बड़े खाने पक रहे हैं, लोग आ रहे हैं खाकर जा रहे हैं, आ रहे हैं खाकर जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहा भाई ये क्या भाई, तुम्हारा तो रिज़्क़ थोड़ा सा था, ये दस्तरखान इतने लंबे, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास, इतना माल और रिज़्क़ कहाँ से आ गया? उसने कहा जो अल्लाह ने मुझे दिया था वो मैंने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, जो अल्लाह ने मुझे दिया था मैंने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने उससे कई गुना मुझे ज्यादा दे दी। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, हम खान का कुनिया शरीफ जाया करते थे, हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह, ऐसे लंबे दस्तरखान लगे हुए हैं और उनकी अपनी हालत देख लें, कुछ ऐसे जैसे फकीरी की हालत है, लेकिन दस्तरखान लगे हुए हैं, सैकड़ों लोग खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला कभी भी उसको कमी नहीं आती, अल्लाह ताला उसे अजूर अता फरमाते हैं।